اس مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے عظیم الشان پیغمبر، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اس لشکر میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے۔ وہ سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند کی بولیاں بھی سمجھنے کی اللہ نے انہیں طاقت دی تھی۔ وہ سلیمان علیہ السلام جن کے فرما بردار انسان تو انسان جنات بھی تھے۔ وہ سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکروں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں پہنچے، وادی نمل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چوٹیاں بہت زیادہ ہوں، چوٹی کی کثیر تعداد ہو۔ سلیمان علیہ السلام جب وہاں پہنچے میرے عزیز مسلمانوں، تو ایک چوٹی جو تمام چوٹیوں کی سردار رانی ملکہ تھی، وہ چوٹی اپنی تمام چوٹیوں سے کہنے لگی کہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ ہمیں کچل ڈالے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ اسی وادی نمل سے گزرنے والے ہیں۔ ایک چوٹی جو اپنی چوٹیوں کے خطاب کر رہی ہے، تاریخ میں آتا ہے میرے عزیز مسلمانوں، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں وہ چوٹی بات کر رہی تھی، وہاں سے وادی نمل جب حضرت سلیمان علیہ السلام پہنچے تو وہاں سے 3 میل دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ یعنی اگر اسے کلومیٹر کے حساب سے ناپا جائے تو غالباً 5 کلومیٹر دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی باتوں کو سماعت کر رہے تھے۔ اللہ نے وہ طاقت دی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود 19ویں پارے کے سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کی جو ہے مثال دی ہے، اس چونٹی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے کہا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، کہ جب سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، تو ایک چونٹی اپنے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالیں، وہم لا یشعرون، اور وہ بے خبری میں ہیں۔ میرا عزیز مسلمانوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آگے میں اللہ نے ایک آیت اور نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چوٹی کی باتوں کو سن کر مسکرا کر ہنسنے لگے۔ میرا عزیز مسلمانوں، یہاں سے آپ کو ایک پیغام دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، جو 5 کلومیٹر غالباً دور میں ہیں، 3 میل دور، وہاں سے ایک چوٹی کی آواز کو سن کر مسکرا رہے ہیں۔ ایک چوٹی، اگر اس چوٹی کو اپنے کان کے پردے میں لایا جائے، ان کی آوازوں کو سنا جائے، تو ان کی آوازوں کو آپ نہیں سن سکتے ہیں۔ اگر بمشکل آپ سن بھی سکتے ہیں میرے عزیز مسلمانوں، تو ان کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، بس من من کی آواز آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں 3 میل دور میں ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام ان کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوٹیوں سے خطاب کر رہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں بل میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی شان کہ اللہ نے چرند پرند کی بولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمجھنے کی طاقت دی تھی کہ سلیمان علیہ السلام 3 میل دور، یعنی کلومیٹر کے حساب سے 5 کلومیٹر سے سماعت کر سکتے ہیں ایک چوٹی کی آواز۔ الحمدللہ ہم تو انسان ہیں اور ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا آقا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ پختہ ایمان ہے میرا عزیز مسلمانوں کہ جب ایک چونٹی جو 3 میل دور میں ہوں، سلیمان علیہ السلام ان کی آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ جس چوٹی کی آواز اگر کان کے پردے میں لایا جائے تو ان کو نہیں سن سکتا ایک انسان، سلیمان علیہ السلام ان کو 3 میل دور سے سن سکتے ہیں۔
تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا روضے انور میں رہ کر کیا ہم غلامان مصطفیٰ کی درود پاک کو نہیں سن سکتے ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہ پختہ ایمان ہے کہ ہم مسلمانوں کی درود شریف کو سنتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام مسلمانوں کی درود شریف کو بھی روضے مصطفیٰ سے سماعت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز مسلمانوں، تم درود پاک کی خوب کثرت کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن مجھ سے قریب، سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہو۔ اس لیے مسلمانوں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں، اگر ہم تہ دل سے، اگر ہم دل کی نیت سے اگر ہم پڑھیں گے تو الحمدللہ ہمارے درود پاک کو نبی پاک اپنے روضے مصطفیٰ سے بھی اپنے روضے انور سے سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا